جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ تو ایک خبر جو ہے وہ بہت گردش کر رہی ہے کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو مارا ہے اس وجہ سے کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ جو رسومات تھیں یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کفار کے اندر ہوا کرتی تھی، کفار مکہ کے اندر یہ باتیں ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے تاکہ ان کا وراثت میں حصہ نہ ہو، تاکہ ان کی ہمیں شادیاں نہ کرنی پڑیں، اور بیویوں کو اور بیٹیوں کو کم تر سمجھا جاتا تھا، عورت ذات کو کم تر سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اسلام کے اندر عورت کے حقوق بتائے ہیں، قرآن نے عورت کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اللہ نے عورت کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ ساری امت کے سامنے پیش کیا، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اپنی ساری بیویوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بہت محبت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دنیا سے جانے کے، رخصت ہو جانے کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جو سہیلیاں تھیں ان کے گھر کھانا پکا کے بھجوایا کرتے تھے، ان کا بھی اتنا خیال کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ ایک تھال میں کھانا کھایا کرتے تھے، اور جس جگہ سے منہ لگا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پیا کرتی تھی، آپ علیہ السلام بھی اسی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے، اب دکھا کے پانی پیتے تھے اس جگہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ عائشہ کیا تم کھیل دیکھو گی؟ باہر دو آدمیوں کی کشتی ہو رہی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے، پھر آپ علیہ السلام نیچے بیٹھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ان کے کندھے سے لا کے سارا منظر دیکھا، ساری وہ لڑائی دیکھی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ دیکھ لیا؟ کہا ہاں دیکھ لیا یا رسول اللہ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ اپنے گھر گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ سفر میں لے کے جایا کرتے تھے، اور قرعہ ڈالا کرتے تھے، جسے آج کے دور میں پرچیاں کہا جاتا ہے، جس کا نام آتا تھا اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے کے جایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے خیر خواہ ہے، اور تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے خیر خواہ ہوں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بیویوں کے، عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی ڈرایا ہے کہ ان کے حقوق کو نہ بھولنا، لیکن آج وہ زمانہ کیا ہے کہ دین سے دوری ہے اور دین سیکھا نہیں ہے، اس لیے بیویوں کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، ان کو کم تر سمجھا جاتا ہے، پھر ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی نامردی والی بات ہے کہ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے۔ تو اس چیز کے بارے میں ہے کہ اپنے بیویوں کے حقوق کو سیکھے، شادی کرنے سے پہلے اپنی بیوی کے حقوق کو سیکھا جائے، ماں کے کیا حقوق ہیں ان کو سیکھا جائے، بہن کے کیا حقوق ہیں ان کو سیکھا جائے، بیوی کے کیا حقوق ہیں ان کو سیکھا جائے، بیٹی کے کیا حقوق ہیں ان کو سیکھا جائے۔ یہ سیکھیں گے تو ہماری زندگی آسان ہوگی، اور یہ سیکھنا کیسے ہے؟ یہ آپ علیہ السلام کی زندگی سے آئے گا، ان کی زندگی نہیں سیکھیں گے تو ہماری زندگیاں بیکار ہیں۔ دعا ہے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔